اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور احباب کی تعلیم و تربیت میں، مسائل کو سمجھنے میں، عبادات کو احسن رنگ میں ادا کرنے میں یقینی طور پر مدد کر رہا ہے۔ جو فیڈ بیک آپ کی طرف سے موصول ہوتی ہے، جو اظہار آپ فرماتے ہیں، گو کہ ہمارے پروگرام کا چونکہ یہ طریق نہیں، یہ اس کا اسٹائل نہیں کہ ہم وہ ساری ای میل یا جو بھی آپ کے خطوط یا پیغامات موصول ہوتے ہیں ان کو اس طرح پڑھ کر سنائیں کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، لیکن عمومی طور پر جو تاثر آپ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ پیغام آپ کی طرف سے موصول ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسے دوست، ایسے احباب جو کسی بھی مسئلے کے متعلق یا کسی نئے موضوع کے متعلق اگر پوچھنا چاہتے ہوں تو ان کے سوالات کو بھی ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے باری آئے گی، جیسے مرحلہ وار ہم پہلے سوالات مکمل کر لیں گے تو آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل کو ریگولر دیکھنے والے ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ہمارے اس پینل میں دو علماء شرکت فرماتے ہیں۔ لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل ہے۔ انشاءاللہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کے پروگرام کی جو نوعیت ہے، جو سوالات اس میں شامل ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے متفرق سوالات ہیں، کیونکہ آج کل جیسے ہم نے گزشتہ کچھ عرصے سے ایک موضوع جاری کر رکھا تھا کہ عائلی زندگی کے متعلق مثلاً بات چیت کر رہے تھے، یا زکوٰۃ کے متعلق ایک وقت میں ہم نے بات کی، لیکن آج کل ہم نے اس کو کسی قدر اوپن رکھا ہے کہ جو متفرق سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں ان سب کو ہم حسب موقع شامل کر لیتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جس پر ہم بات کریں گے اور محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب سے اس کے جواب کے لیے درخواست کریں گے، یہ سوال ہمیں حافظ انیق الرحمان صاحب سندھ سے، جن کا تعلق ہے پاکستان سے، انہوں نے پوچھا ہے۔ محترم کالم صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کئی سال پہلے یہ رواج تھا کہ حق مہر کی رقم شادی سے پہلے ہی لڑکی والوں کو دے دی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم سے جہیز وغیرہ بنانے میں مدد لے سکیں۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ اسلامی لحاظ سے یہ بات، یہ طریق درست ہے؟ بات یہ ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جہیز ان تحائف کو کہتے ہیں جو ماں باپ شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو اپنے ہونے والے داماد سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم ہمیں پیسے دو تاکہ ہم ان پیسوں سے تمہاری ہونے والی بیوی کو جو تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ تحفہ خرید سکیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اور جو تحفے کی حیثیت ہے وہ تحفہ قرار ہی نہیں پاتا، وہ تو ایک قسم کا بھیک مانگنا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حق مہر وہ چیز ہے جو خاوند اپنی بیوی کو تحفے کے طور پہ دیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کے ماں باپ نے لے لیا ہے شادی سے پہلے
اور اس سے شادی کے اخراجات پورے کر دیے یا بیوی کو اپنی بیٹی کو جہیز بنا کر دے دیا تو اس پر تو بیوی کے تحفے کی حیثیت لاگو ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ کو توفیق نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ جہیز دے سکیں، اسے تحائف دے سکیں تو نہ دیں، عام سادہ طریق پر بچی کی رخصتی کر دیں، اس کی شادی کر دیں، شادی کے بعد خاوند اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے، بیوی کی مرضی اس حق مہر کی رقم سے کوئی چیز بنائے نہ بنائے، اس کے کوئی کاروبار کرے یا اس کو راہ خدا میں دے دے یا اپنے رشتہ داروں کی جو بھی کرے، بیوی اس رقم کے استعمال میں آزاد ہے۔ لیکن اس بچی کے ماں باپ کا اپنے داماد سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم ہمیں رقم دے دو تاکہ ہم اس سے سامان خریدیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ جی ٹھیک ہے، کل سے بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ جیسا اگلا سوال کسی دوست نے ہم سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان پر غسل کرنا واجب ہو لیکن وہ بھول کر بغیر غسل کیے نماز ادا کر لے اور پھر نماز کا وقت بھی گزر چکا اور اس کے بعد یاد آئے کہ غسل نہیں کیا تھا اور نماز پڑھ لی تھی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں وہ نماز جو ہے جب اسے یاد آئے گی تو وہ اسے دوبارہ پڑھے گا غسل کر کے، کیونکہ بنیادی امور میں، بنیادی شرائط میں طہارت جو ہے وہ شامل ہے، نماز کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں طہارت شامل ہے۔ چنانچہ آن وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بطہور، کہ پاکیزگی اختیار کیے بغیر، طہارت کے پورے شرائط، طہارت کی شرط کو مکمل کیے بغیر جو نماز پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ بھول گیا، تو اگر تو وہ بھولا رہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ، جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول چوک اور خطا جو ہے وہ میری امت سے اس کے بارے میں معافی ہے۔ لیکن چونکہ اسے یاد آ گیا تو یاد آنے کے متعلق، خاص طور پہ نماز میں یاد آنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا نماز کے وقت سویا رہے تو جب اس کو وہ نماز یاد آئے یا جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس نماز کو، اب یہ جو صورت ہے کہ وہ غسل اس پہ واجب تھا اور اس نے غسل کیے بغیر نماز ادا کر لی اور بعد میں اسے یاد آیا، بے شک وہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد اسے یاد آیا، لیکن چونکہ طہارت بنیادی شرائط میں سے ہے اس لیے وہ گویا اسی طرح ہے کہ اس کو وقت گزرنے کے بعد نماز یاد آئی، تو اب وہ اس نماز کو جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے یاد آ جائے اس وقت وہ اسے ادا کرے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بنیادی شرائط میں سے ہے اس لیے وہ طہارت کو کہ شرط کو پورا کرتے ہوئے غسل چونکہ اس پہ واجب ہے، اور غسل کے لیے اب یہاں پہ یہ بھی بات میں واضح کر دوں کہ اگر اسے غسل واجب تھا لیکن وہ یاد بھی تھا لیکن وہ غسل کرنے کی حالت میں نہیں تھا، اسے تھا کہ اگر میں غسل کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا یا کوئی ایسی صورت، تو اس صورت میں پھر وہ تیمم کر لے تو وہ کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر اسے یاد نہیں تھا اور اس نے نماز پڑھ لی تو جب اسے یاد آئی تو پھر وہ اس کو غسل کر کے دوبارہ نماز ادا کر لوں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا بہت شکریہ۔ ناظرین کا اگلا سوال ہمارے پاس یہ مانچسٹر یو کے سے عطاء الرحمان صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وضو کرنے کے بعد کوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو کس حد تک کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اس سوال کے لیے ہم چلتے ہیں محترم وشرا کالم صاحب مفتی سلسلہ کے پاس اور ان سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ جی، وضو کرنے کے بعد کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا، البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کھاتے پیتے تھے، ایسی چیز جس میں چکنائی ہو، مٹھاس ہو، تو اس کے بعد کلی فرما لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسی چیز کھاتے تھے جس کے نتیجے میں ہاتھوں پر بھی چکنائی وغیرہ لگ جاتی تھی تو پھر ہاتھوں کو بھی دھو لیتے تھے۔ مثلا ستو پینے کے بعد بھی آپ نے کلی کی، کیونکہ ستوؤں میں پانی اور میٹھا شامل کیا جاتا ہے، اگر کلی کرنے سے
منہ سے مٹھاس دور ہو جائے گی، منہ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح بکری کا گوشت کھانے سے بھی آپ نے بعض اوقات کلی کی، بعض اوقات نہیں کی۔ البتہ دودھ پینے کے بعد اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے حکم دیا، کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے کہ کلی ضرور کی جائے۔ اصل چیز صرف منہ کی صفائی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کے نتیجے میں منہ میں مٹھاس اور چکنائی اور مسالے وغیرہ ہیں تو منہ کی صفائی کے لیے کلی کر لینی چاہیے۔ اور اگر ایسی چیز کھائی ہے جس کے نتیجے میں ہاتھ بھی دھونے کے قابل ہیں تو ہاتھوں کو بھی دھو لینا چاہیے، ورنہ کوئی چیز کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ دیر صاحب یہ سوال ہمیں انڈونیشیا سے موصول ہوا ہے، ایک تفصیل طلب سوال ہے جو مسالک کا فرق ہے فقہ کے بعض ائمہ کے نزدیک، اس کے نتیجے میں غالباً یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ اور جو دوست بھجوانے والے ہیں ان کا نام پتہ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں اگر ان کے نام کے بولنے میں غلطی کر رہا ہوں، کہ جو لکھا ہوا ای میل پر مجھے سمجھ آیا وہ تھا لطفی جولیاں پترا انڈونیشیا۔ تو ان کی طرف سے سوال یہ ہے زیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران قعدے پر بیٹھنے کا صحیح طریق کیا ہے؟ نیز کیا 2 رکعت کے بعد بیٹھنے اور آخری رکعت میں بیٹھنے میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے طریق بیٹھنے کے جو ہیں وہ مستنبت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور ان کا فقہا نے ایک کا نام افتراش رکھا ہے اور ایک کا نام تورک۔ افتراش جو عام ہمارے ہاں جو رائج ہے اس میں کہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھا جاتا ہے، اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، یہ ہے افتراش۔ اور تورک یہ ہے کہ اس میں دایاں پاؤں اسی طرح کھڑا رکھا جاتا ہے اور بائیں پاؤں کو تھوڑا سا آگے نکال کے پاؤں کی بجائے جو بایاں کوہلا ہے اس پہ بیٹھا جاتا ہے، تو یہ تورک کہلاتا ہے۔ اس میں اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو دونوں طریق مروی ہیں، ملتے ہیں، لیکن زیادہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ افتراش ہے، جو ہمارے ہاں عام رائج ہے کہ پاؤں کو، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھ کے اور بائیں کو بچھا کے پاؤں پہ بیٹھا جائے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے اس میں بخاری کی بھی احادیث ہیں، مسلم کی بھی ہیں، ترمذی کی بھی احادیث ہیں جس میں یہ مختلف صحابہ سے وہ روایات ہیں جس میں یہ ذکر ہیں دونوں قسم کے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے تو حنفی فقہ جو ہے اس کے مطابق دونوں قعدوں میں افتراش کا طریق ہی اختیار کیا جائے گا اور اس میں ایک ہی طریق پہ دونوں قعدوں میں بیٹھا جائے گا۔ اور جو احادیث ہیں ان کی وہ تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کی تطبیق وہ یہ کرتے ہیں کہ دراصل افتراش کا طریق اصل طریق ہے، اور جو تورک کا ہے جس میں پاؤں تھوڑا آگے نکال کے ذرا ایزی ہو کے نسبتاً سہولت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریق دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ہے جب یا تو حضور مریض تھے، بیماری میں تھے، یا آخری عمر میں جب بڑھاپا زیادہ ہو گیا، کمزوری، اعصاب تھوڑے کمزور ہو گئے، تو پھر حضور دوسرے قعدے میں جو نسبتاً لمبا ہوتا ہے اس میں حضور یہ تورک کا طریق اختیار کرتے تھے، لیکن پہلے قعدے میں جو نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے اس میں افتراش کے طریق کے مطابق ہی بیٹھتے تھے۔ اور وہ لیکن ان کا استدلال اس سے یہ ہے کہ اصل طریق وہی افتراش کا ہے، ہاں کوئی بیمار ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی بوڑھا ہو تو وہ دوسرے طریق کے مطابق بیٹھ سکتا ہے۔ جہاں تک فقہ شافعی اور حنبلی فقہا کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے قعدے میں وہ افتراش کے
طریق پہ بیٹھے گا اور دوسرے قادے میں وہ تورک کرے گا. ذرا نسبتاً جو سہولت سے بیٹھنا ہے. جی سہولت. وہ کہتے ہیں کہ سنت اسی طرح ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی موشگافی یوں کہہ لیں یا ایسی وضاحت ہے جس کا تعلق بظاہر کوئی ایسا نہیں ہے، حدیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ دراصل جب اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جب مقتدی جو مسبوق ہے جو بعد میں شامل ہو رہا ہے نماز میں، وہ جب آئے گا تو امام اگر دوسرے قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے افتراش کیا ہوا ہے تو مقتدی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرا قاعدہ ہے، اور اس لیے وہ اس کے مطابق پھر تسبیحات پڑھے گا. یہ پہلا قاعدہ جی پہلا قاعدہ ہے جی افتراش، اور پہلا قاعدہ ہے، اور اس 2 رکعت کے بعد چونکہ قاعدہ ہے یہ، اس لیے وہ اس کے مطابق تسبیحات پڑھے گا. اور تشہد کے بعد پڑھنے کے بعد وہ درود شریف وغیرہ جو باقی دعائیں وہ نہیں پڑھے گا. تو یہ گویا مسبوق کو بھی بعد میں شامل ہونے والے نمازی کے لیے بھی ایک سہولت ہے. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. اس میں تھوڑا سا حنبلی فقہ نے یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ صبح کی نماز جو ہے وہ چونکہ صرف اس میں ہوتا ہی ایک قاعدہ ہے، اس لیے اس میں تورک نہیں ہے، اس میں صرف افتراش ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرق ہے. یہ تو ہوگی فقہا کی بات. اب یہاں پہ ضمناً جو حنفی فقہا کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے، تو ایک اور حدیث ہمیں بخاری سے ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے، وہ سنت کے بہت قائل تھے اور بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ان کا ایک بنیادی جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ تھا. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. تو ان کے بیٹے کی یہ روایت ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں تورک کے طور پہ بیٹھا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. نماز میں بیٹھنے کا طریق یہ ہے قاعدے میں کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور بایاں پاؤں بچھا کے اس پہ بیٹھا جائے، جو افتراش کا طریقہ ہے یہ بتایا. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آلتی پالتی مار کے. تو انہوں نے کہا میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. تو گویا یہ جو حنفی فقہا کا استدلال ہے یہ اس حدیث سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ اگر انسان میں اتنی ذوف ہو جائے تو پھر وہ آسانی والے طریق کو اختیار کر سکتا ہے. مجبوری کی حالت ہے، ذوف ہے، تو اس میں یہ بھی اجازت ہے. اب آ گئی جو حکم عدل ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، ان کے متعلق حضور کے متعلق آتا ہے کہ حضور کا طریق وہی تھا جو حنفی فقہ کا طریق ہے. آپ دونوں قعدوں میں حضور اسی طرح بیٹھتے تھے جو افتراش کا طریق ہے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس طریق کے متعلق حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور کی نماز پڑھنے کے طریق کو بیان کیا. اس میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دونوں سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اس طور پر کہ داہنا پاؤں کھڑا رکھتے ہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں. یہ تو طریق تھا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا. اب حضور کے قعدے میں بیٹھنے کے طریق کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں. ہاں اس قدر فرق ہوتا ہے کہ پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر اس طور پر رکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور دونوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی ہوتی ہیں. اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اپنے بائیں ہاتھ کو تو ویسا ہی رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لیتے ہیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا باندھ لیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کی انگلی کو سیدھا رکھتے ہیں اور پھر اتحیات پڑھتے ہیں. تو اس میں اب جو قعدے میں بیٹھنے کا طریق ہے اس کے متعلق بڑا واضح طور پر کہ دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں. تو گویا اپنے پاؤں کو دائیں پاؤں کو سیدھا رکھتے ہیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ طریق جو حنفی طریق ہے اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا طریق ہے. تو بہرحال امت میں دونوں طریق رائج ہیں. جس طریق پہ کوئی اختیار کرے
وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. اور لیکن یہ جو حنفی فقہ ہے یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے احمدیت کا وہی طریق ہے جو حنفی طریق ہے، اور جو جس کے متعلق میں نے وضاحت سے بتا دیا کہ حنفیوں نے ان احادیث کی کیا وضاحت کی ہے کہ کیوں حضور ان کی بیٹھتے تھے. تطبیق کی ہے جن احادیث میں دوسری طرح بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے، اور باقی عامہ جو ہیں ان کو بھی چونکہ وہ سند ملتی ہے احادیث میں، اس لیے ان میں سے بعض نے وہ مسلک اختیار کیا. اور غالباً انڈونیشیا میں بھی اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں پر جو ہے شافعی مسلک کے چونکہ زیادہ پیروکار ہیں اس وجہ سے، اور شافعی مسلک جو ہے وہ چونکہ اس میں بطور خاص فرق کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ سوال پیدا ہوا ہے. اگر تو آپ کا وہ مطلوبہ جواب آپ کو مل گیا ہے تو بہت بہتر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات اس میں ابھی رہ گئی ہے، وضاحت طلب ہے، تو آپ ہمیں مزید لکھ سکتے ہیں اس بارے میں، ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. اگلا سوال محترم مشرم کالم صاحب مفتی سلسلہ کی خدمت میں پیش کریں گے. کالم صاحب یہ بھی روزمرہ پیش آنے والا ایک سوال ہے ضرورت کے مطابق یا حالات کے مطابق. سوال یوں ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ کے اندر یا اس کے احاطے میں کس حد تک یا کتنی دوری تک لوگ ساؤنڈ سسٹم کی مدد سے امام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ ایک امام کے پیچھے اتنے فاصلے تک کے افراد تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زائد فاصلے کے افراد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب مقتدی زیادہ ہوتے تھے تو بعض صحابہ مختلف صفوں میں کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو آگے نمازیوں تک پہنچاتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ امام کی آواز کو پہنچانے کا نمازیوں تک انتظام کرنا چاہیے. اس زمانے میں چونکہ ایسے آلات ایجاد نہیں تھے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ افراد کھڑے ہو کر اس آواز کو آگے پہنچاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں ساؤنڈ سسٹم نیا ایجاد ہو چکا ہے، تو اس جگہ پر جتنے بھی نمازی ہوں، اگر بڑی عمارت ہے کئی حالوں میں نمازی ہیں تو ہر حال میں اس کے لیے ہو سکتا ہے. مثلا یہاں روا میں جلسہ سالانہ کے موقع پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں مردانہ جلسہ گاہ ہوا کرتی تھی، اور کئی سالوں میں خلافت لائبریری کے پیچھے جو میدان ہے وہاں پہ زنانہ جلسہ گاہ ہوتی تھی، اور کئی سالوں میں لجنہ کے گراؤنڈ میں جو چار دیواری کے اندر ہے وہاں پر زنانہ جلسہ گاہ ہوتی تھی. اور مردانہ جلسہ گاہ سے جو امام نماز پڑھاتے تھے، بالعموم خلفائے سلسلہ نماز پڑھاتے تھے، انہی کی آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے زنانہ جلسہ گاہ میں آتی تھی، اور زنانہ جلسہ گاہ میں موجود مستورات حضور کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی. اسی طرح مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر لاکھوں حاجیوں تک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے امام کی آواز پہنچائی جاتی ہے. یہاں لندن میں آپ کے بیت الفتوح میں دیکھیں، مسجد کے کئی حال ہیں، کوئی مردانہ حال ہے، کوئی زنانہ حال ہے، تو ان حالوں میں بھی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے امام کی آواز جاتی ہے اور مرد بھی اور مستورات بھی اپنے اپنے حالوں میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ حالات کے اس کا انحصار ہے. جو بھی اس جگہ کے قریب ہوں گے جن تک ان کی آواز جائے گی وہ اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کل سا اس سلسلے میں ایک اور بھی وضاحت کے لیے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں لوگ مسجد کے ایک حال میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ملحقہ حصوں میں بعض دفاتر ہیں اور وہاں پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اور ساؤنڈ سسٹم کی مدد سے آواز ان کو وہاں پہنچ رہی ہے اور مسجد کا مین ہال نسبتاً دور ہے، تو ان کو مین ہال میں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے یا وہاں وہ اپنے طور پر ساتھ کسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جب نماز کی ادائیگی کے لیے علیحدہ جگہ مقرر ہے حال کی شکل میں،
تو ان دفتر میں کام کرنے والوں کو وہاں جا کر جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ حال میں پہنچتے پہنچتے میری جماعت رہ جائے گی، یا وہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا، گھٹنوں میں کوئی پرابلم ہے، کئی قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو مجبوری کی شکل میں اگر وہ اسی کمرے میں، بشرطے کہ وہ کمرہ امام کے پیچھے ہو، امام سے آگے نہ ہو، تو امام کی آواز لاؤڈ اسپیکر کے سن کر نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ مجبوری کے بغیر نہیں. اگر اسے مجبوری نہیں ہے تو پھر اسے جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہے وہاں جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. جیسا ایک سوال نسبتاً رپیٹ ہونے والا یا قدرے پرانا ایک سوال ہے، لیکن ابھی بھی کئی ہمارے جو ہیں ناظرین وہ اس کے متعلق پوچھتے ہیں اور وضاحت چاہتے ہیں کہ نیت نماز کے الفاظ جو ہیں وہ کیا الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، پہلے پڑھے جاتے ہیں شروع ہونے سے نماز کے، یا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک وضاحت فرمائی تھی، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ دوست جاننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ برائے کرم گفتگو فرمائیں. اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ وضاحت سے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اس کے دل کے ارادے کے ساتھ ہے، اور جہاں تک نماز کی نیت کا تعلق ہے تو اس میں انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل یہ نیت ہے. اور اس کے جہاں تک نیت کے لیے کوئی الفاظ، معین الفاظ ہونے کا تعلق ہے، تو نصوص سے، احادیث سے، قرآن کریم یا حدیث سے ایسی کوئی نص نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ الفاظ آپ دہرایا کریں تو یہ نیت ہوگی. ایسی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی جو مروجہ عام الفاظ جو پڑھے جاتے تھے کہ انی وجہ جی میں وہ عرض کرتا ہوں. تو یہ سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت کے کوئی الفاظ معین نہیں ہیں. اسی طرح جس طرح روزہ رکھنے کے لیے کوئی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہاں دل کے ارادے کا نام ہے. انسان جس طرح روزے کے لیے نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، اسی طرح وہ نماز کے لیے یہ نیت کرتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہے یا عصر کی پڑھنے لگا ہے. وہ بعض اوقات اس کے دل میں وہ سوچتا نہیں ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا. تو یہی دراصل نیت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الفاظ کا تعلق ہے، تو جیسے میں نے عرض کی کہ فقہاء سے یا احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور البتہ احادیث میں یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد بعض دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس میں ایک دعا وہ بھی ہے جو ہم ثنا کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں. تو جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہم بیان کرتے ہیں، اس طرح اور بھی کئی اور دعائیں بھی آتی ہیں. اس میں ایک دعا ایسی ہے جو دراصل ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، وجہت وجہ للذی، ان الفاظ سے، اس دعا سے وہ شروع ہوتی ہے، اور لمبی دعا ہے. وہ قریباً اگر بخاری کی بڑی تکتی والی جو کتاب ہے اس کے نصف صفحے پر وہ مشتمل ہے، اتنی لمبی دعا ہے. تو عام طور پہ حضور اپنی نوافل کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے. تو وہ اس کے علاوہ، ان دونوں دعاؤں کے علاوہ اور بھی بعض دعائیں وہاں پہ ملتی ہیں. تو اگر لیکن اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے طور پہ پڑھتے تھے، جس طرح وہاں پہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ ثنا نیت کے طور پہ پڑھتے تھے. تو نیت کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں اس طرح وہ وجہت والی دعا ہے، وہ حضور پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص چاہے تو وہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی شخص چاہے تو یہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی چاہے تو ان کے علاوہ جو دعائیں ملتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. تو عام چونکہ مروجہ یہی زیادہ آسان، زیادہ مروجہ یہی تھی سبحانک اللہم والی دعا، اس لیے یہ پڑھی جاتی.
جہاں تک اب ایک بات رہ گئی کہ یہ کہاں سے نیت نماز کے الفاظ کہاں سے آئے، تو فقہ احمدیہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات نیت کے طور پہ کچھ الفاظ کہنا پسندیدہ نہیں ہے، جس طرح کے غیر احمدیوں میں ہے کہ وہ باقاعدہ نیت کے الفاظ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، منہ طرف قبلہ، پیچھے اس امام دے، تو اس قسم کے الفاظ کیا کہ وہ نیت، تو ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو انی وجہت ولی ہے دعا، یہ قرآنی آیت جو ہے، یہ دراصل سب سے پہلے جب کس زمانے میں حضرت حافظ روشن علی صاحب نے ایک فقہ احمدیہ کے نام پہ کتاب لکھی تھی، اور وہ اپنے طور پہ انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے یہ الفاظ درج کیے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہاں سے انہوں نے لیے یا کیسے آئے، وہ وہاں سے ہے، انہوں نے اس میں سب سے پہلے درج ہوئے، تو وہ الفاظ بعد میں شائع ہونے والی جو بعض پمفلٹ ہیں، نماز کی کتابیں ہیں یا نماز کا دعاؤں میں، وہ آ گیا ہے، لیکن اصل طریق وہی ہے جو میں نے عرض کر دی، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں اس میں بیان کی، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ لمبی ایک دعا ہے۔ اس پہ پھر کئی لوگوں نے یہ سوال کیے کہ اچھا حضور نے تو وہ قرآنی آیت میں تو انی ہے، تو انی اب ساکت ہو گیا، نعوذ باللہ وہ حذف ہو گیا، تو اس قسم کی بڑی بے ہنگم باتیں کی، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل قرآن کریم کی آیت بالکل اور ہے، یہ حدیث سے جو دعا ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شروع کی ہے، تو اس لیے سنت کے مطابق اگر کوئی یہ دعا پڑھنا چاہے تو وہ بھی لمبی دعا ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، خان جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور اس سوال کے جواب کے دوران میرا خیال ہے ایک اور سوال ہے جس پر ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ناظرین کرام ابھی اس وقت جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔